بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوال ہم تک پہنچے ہی نہ۔ وہ اس طرح کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کے کامنٹ کے اگر متن میں کوئی معترضہ الفاظ نظر آتا ہے اسے تو وہ اسے آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، مطلب کہ چھپا دیتا ہے۔ وہ سوال بھیجنے والے کو تو وہ کامنٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ ہی سامعین کو اور نہ ہی ہم لوگوں کو، ہماری ٹیم کو وہ کامنٹ نظر نہیں آتا۔ فیس بک چھپا دیتا ہے اسے، جس کی وجہ سے سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں یا تو آپ سوال میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آپ دوبارہ بھیجیے اپنا سوال، ورنہ پھر بھی آپ کا سوال شامل نہیں ہو رہا تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور حتی الامکان کوئی سوال نظر انداز نہ ہو۔ آج کا پہلا سوال لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا۔ پہلے عمرہ کیا ہو اور پھر دوبارہ عمرہ پر جائیں تو پہلے اپنا عمرہ کرنا ہوگا یا پھر فوت شدہ والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جس پر عمرہ واجب ہے اس نے پہلے اپنا عمرہ ادا کرنا ہے۔ نیت کی ہے سفر کی، عمرے کی، اور لازمی بات ہے ایک ہی عمرہ نہیں کرنا بلکہ زیادہ دن رہنا ہے، اور زیادہ موقع ملے گا تو زیادہ عمرے ہوں گے۔ تو اس صورت میں پہلے اپنا واجب عمرہ ادا کرے۔ اپنا واجب عمرہ اس نے زندگی میں پہلے ادا کر لیا، اب سفر کا دوبارہ موقع ملا ہے تو وہ عمرہ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس سفر میں بھی آپ کو زیادہ دن رہنا ہے، مزید عمرے کرنا ہے، تو پہلا عمرہ اپنی طرف سے کر لیں، اس کا ثواب جس کو چاہیں بخش دیں۔ یعنی آپ نے جو اپنا عمرہ کیا ہے اس کا ثواب پہنچا دیں، اور کسی کی طرف سے کرنا ہے تو اس کی طرف سے، اس کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ایصال ثواب کے لیے دونوں صورتیں عرض کر دی ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ طواف اور سعی کے دوران کیا آپ ماسک لگا سکتے ہیں؟ جب تک کورونا کا شور تھا اور پابندی ماسک کی لازمی تھی، عربی میں کمامہ کہتے ہیں اور اردو میں شاید منہ پوش، تو وہ فیس ماسک جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پابندی تھی تو مجبوری تھی، پابندی نہیں ہے تو نہیں لگانا چاہیے۔ کیا عمرہ کرنے سے پہلے حالت احرام میں عطر لگا سکتے ہیں؟
جب تک آپ نے احرام نہیں پہنا ہے، احرام کو پہننے سے پہلے اس پہ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا صدقہ کیا جا سکتا ہے اس کی دی ہوئی رقم سے؟ اگر اس نے آپ کو ایسی رقم دی ہے جس پر آپ کو اختیار بھی دیا ہے کہ جہاں چاہیں خرچ کریں، اس میں سے اگر وہ گھر کے اخراجات کے لیے ہے تو اس میں سے کچھ بچ جائے، یا آپ کو اندازہ ہو کہ گھر کے خرچ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو آپ اس میں سے دے سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس رقم سے دیں جو آپ کو ذاتی طور پر، جس کو آپ پاکٹ منی کہتے ہیں، جیب خرچ کہتے ہیں، یا ویسے آپ کو وہ تحفے کے طور پر دی جاتی ہے۔ لیکن شوہر نے جو رقم گھر کے خرچ کے لیے دی ہے اس میں اس کی اجازت ضروری ہے، اور اگر اختیار دیا ہے کہ جہاں مرضی خرچ کرو، پھر آپ اس میں سے خرچ کر سکتی ہیں۔ عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ دینی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ دور حاضر میں دینی تعلیم کا معیار کیا ہونا چاہیے اور علم دین سیکھنے کے کیا آداب ہیں؟ یہ سوال وسعت رکھتا ہے، میں مختصر جواب دوں کہ ہر مسلمان کو بنیادی عقائد، دین کی ضروری باتیں جاننا چاہیے۔ عقیدہ، اسلامی عقیدے، یا ایسی بات کہ جس کے کرنے کہنے سے دین سے نکل جائیں تو معلوم ہونا چاہیے، حلال حرام معلوم ہونا چاہیے، طہارت کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ بنیادی باتیں ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دینی تعلیم اس نے بنیادی طور پر حاصل کی۔ پوری دینی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کے اندر اتنی سمجھ آ جائے کہ ہم غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ اور پورا نصاب پڑھنا جو دینی تعلیم کا ہوتا ہے، جس کو درس نظامی کہتے ہیں یا عالم کورس کہہ لیتے ہیں، وہ الگ ہے، اس کو پوری طرح کہا جائے گا۔ لیکن بنیادی طور پر جتنی باتیں ایک مسلمان کو جاننا چاہیے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ دور حاضر میں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مسلمان کا معنی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، ضروریات دین کیا ہیں، ضروریات اہل سنت کیا ہیں، نہ معلوم ہے، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوتاہیاں جو ہو رہی ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کو بھی سنا، کسی کو بھی پڑھا تو اس میں بہک جاتے ہیں، کسی نے اس طرح بات کی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو بنیادی طور پر اپنے عقیدے، صحیح عقیدے وہ معلوم ہونے چاہیے۔ مثلاً ایمان کی صفتیں ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، کیا اس کی تفصیل سمجھی ہے؟ اب ایمان والوں کو قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے آمنو باللہ و رسولی، اور یہ حکم ایمان والوں کو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان والوں کو ہی حکم ہے، تو کیا مطلب صحیح طرح جیسے ایمان لانا چاہیے معلوم ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ضروری باتیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ضروری باتیں معلوم ہوں، فرشتوں کا کیا معاملہ، اسی طرح اچھی بری تقدیر کا معاملہ، جنت دوزخ کا معاملہ، یہ اور مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے تو کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں شوق بھی نہیں ہے، اور ہم شاید دلچسپی بھی نہیں لیتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کمزوریوں کی وجہ سے عقائد میں خرابی آ جاتی ہے، اعمال صحیح ادا نہیں ہوتے، عبادات میں کیا کیا ضروری ہے، طہارت کی باتیں کیا کیا ہیں۔ تو ہو سکے تو مختصر کورس ہی اب بنے ہوئے ہیں، اور اب تو انٹرنیٹ آپ کو ہاتھ میں ہے، آسانی ہے، تو اہل سنت کے جو پیجز ہیں ان سے، اور پھر مفتیان کرام نے آن لائن آپ کے لیے سہولت رکھی ہوئی ہے کہ پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے۔ تو ضروری باتیں سیکھنی چاہیے۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کی عادت ہو کہ روز بعض نماز فجر اکیلے بیٹھ کر ختم قادریہ شریف پڑھے
تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ختم قادریہ 11 لوگ اکٹھے ہو کر پڑھیں تو بہتر ہے۔ وہ آسانی کے لیے ہے کہ 11 لوگ بانٹ لیں گے، جلدی پڑھا جائے گا، آسانی ہو جائے گی، برکت ہوتی ہے مل بانٹ کے، کسی ایک کا قبول ہوا اس کے صدقے دوسروں کا ہو جائے گا۔ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مل کے پڑھ لینے میں زیادہ برکت کر کے افراد۔ اور یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز ایک نفل عبادت ہے، مبارک کام ہے، فرائض واجبات میں غفلت نہ ہو۔ آپ روز کا معمول بنا رہے ہیں، کسی دن ناغہ ہوگا، پھر بوجھ رہے گا، تو سہولت اس میں رکھیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ یا ہر ہفتے کر لیا کریں۔ ہفتے میں کوئی ایک دن، پیر ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے، آپ روز کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پابندی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ عمل بھلے مختصر ہو مگر ہمیشہ ہو۔ بنگلور انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد بال نہیں کٹوانے چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کچھ باتوں کو سمجھیں۔ پہلے دور میں بجلی نہیں تھی، قربانی رات کے وقت منع کیا جاتا تھا، آرام نہیں تھی، منع کیا جاتا تھا، روشنی کا انتظام، اچانک اندھیرا ہو جائے کیا صورت ہوگی۔ تو اسی طرح یہ بھی کہ آپ کو آج جو بجلی کی وجہ سے سہولتیں ہیں وہ پہلے دور میں نہیں تھیں۔ اچانک بجلی چلی جائے کیا کر لیں گے آپ؟ تو یہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے احتیاط کے طور پر ہے، لیکن رات کو بھی اگر آپ سہولت ہے کٹوانا پڑ گئے ہیں تو کٹوا سکتے ہیں۔ جنید اکبر غوری صاحب کا سوال کہ واش روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ ہمارے گھروں میں جو پہلے ایک رہائش کا طرز تھا اس میں ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اب ہم غیروں کے طریقے پر جس طرح تعمیرات کرتے ہیں، اٹیچ باتھ ہمارے ہاں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ مجھے ابھی تک کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، برطانیہ دیکھ لیں، دوسرے، وہاں اب بھی ایک ہی باتھ روم ہوتا ہے پورے گھر میں، سارے اسی کو ہی کرتے ہیں، لیکن اب اٹیچ باتھ بھی آ گئے۔ اگر آپ نے خود بنایا ہے تو آپ کو اس میں وضو کے لیے الگ جگہ بنا لینی چاہیے تھی۔ اب یہ ہے کہ ٹوائلٹ الگ ہے، اس میں واش کی جگہ الگ ہے اور بیسن لگا ہوا ہے، اس میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہتر ہوگا کیونکہ پانی کا چھینٹا کوئی دوسرا نہ پڑ جائے۔ آپ کے لیے احتیاط تھی، اگر اس میں آپ بالکل محفوظ ہیں، کوئی دوسرے پانی کا چھینٹا آپ تک نہیں آتا، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ کہ بہتر ہوگا گھر میں کوئی ایک جگہ وضو کے لیے الگ بنا لیں۔ محمد اکرام شریف صاحب کا یہ دوسرا سوال کہ میرے والد صاحب نے اپنے کرایہ دار سے کچھ رقم ادھار لی تھی، اب وہ کرایہ دار کسی دوسرے صوبے میں جا بسے ہیں اور انہیں تلاش کرنا کی بہت کوشش کی، لیکن اب انہیں تلاش کرنا ممکن نہیں ہو پا رہا، تو ان کے پیسے کیا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں؟ جی، جس کا مال ہے وہ اس کو پہنچانا آپ کی آخری کوشش تک۔ اور پہلے دور میں ہوتا تھا رابطے نہیں ہو سکتے تھے، آپ معلوم کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی شناسا، کوئی جاننے والا، آپ اس کے پیسے جب تک یہ کہ آپ کی آخری کوشش ختم ہو گئی اور کوئی صورت نہیں بنی اس وقت تک آپ کسی اور مد میں خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس کی طرف سے کسی مستحق کو دے دیے اس کی طرف سے اور کل کو اس کا پتہ چل گیا اور وہ کہے کہ نہیں مجھے میری رقم چاہیے، تو آپ کو دینی ہوگی، یہ ذہن میں رہے۔ وہ نہیں مان رہا کہ آپ نے دیے ہیں کسی مستحق کو، وہ کہتا ہے چلو ثواب، نہیں، وہ کہتا ہے مجھے میری رقم چاہیے تو آپ کو دینی ہوگی۔ تو آپ پوری کوشش کریں، اور آج کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے، معلوم ہو سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر آپ آخری کوشش جب تک ہو گئی آپ کی اور کئی برس کا وقفہ ہو جائے
اور کوئی صورت نہیں ہے, کوئی جاننے والا نہیں ہے, پھر اس صورت میں آپ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ مل جاتا ہے. تو میں نے آپ کو وہ بتا دیا. عبد المتین رضوی صاحب کا سوال انڈیا سے کہ قوم مسلم اس دور میں دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی, دوسری تعلیم کی جانب گامزن ہے, اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ دنیا غالب ہو جانا, دنیا کی خواہشات کا بڑھ جانا, اپنی ضروریات کا دامن زیادہ پھیلا لینا اور دنیا سے ہی رغبت ہو جانا کہ اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. جب یہ سوچ غالب ہو جاتی ہے انسان کے فلاں کے پاس اچھا صوفہ ہے میرے پاس نہیں ہے, فلاں کے پاس گاڑی ہے یا میرے پاس نہیں ہے, تو جب یہ خواہشات آپ کی حالت سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کے اندر دنیا جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے. آپ کو پھر دین کا خیال نہیں رہتا. اوور نائٹ رچ بننا, راتوں رات امیر بن جاؤں, پیسے زیادہ ہو جائے, تو یہ کسب معاش جتنا ضروری ہے اتنا حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے محنت کرنا, جائز طریقے اختیار کرنا اچھا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ کی طمع, جس کو آپ گریڈ کہتے ہیں, ہرس رکھنا, جب آپ ضرورت سے زیادہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ روپے کے لالچ میں چونی سے بھی گیا, وہ والی بات آ جاتی ہے. تو آپ احتیاط کریں اور خود اپنے آپ کو اس طرف نہ, دنیا کر رہی ہے تو آپ بھیڑ چال میں شامل نہ ہوں, آپ اپنے طور پر کریں. آپ کو دیکھ کے دوسرے آپ کے ارد گرد والے بھی کوشش کریں گے. تو ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہے, دنیا کو برتنا ہے. دنیا ضرورت ہے لیکن دنیا سے محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. تو مجھے اگر دین آتا ہوگا تو میں دنیا کو صحیح استعمال کر سکوں گا, جب دین ہی نہیں آتا ہے تو پھر میں پرواہ نہیں کرتا. تو یہی وہ فرق ہے. اور یہ آج اس لیے ہو گیا کہ ہم لوگ کمائی اپنی درست نہیں رکھتے یا غذا میں احتیاط نہیں کرتے, ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. آپ حرام کی بات کر رہے ہیں, یہاں کتنی چیزیں آپ کو اس طرح دی جا رہی ہے کہ آپ پرواہ نہیں کرتے. انگریڈینٹس, اجزاء کیا کیا ہے, مثلا بسکٹ ہے, دیکھنے میں عام سی بات ہے, مگر آپ جائیں تو آپ کو بسکٹ بھی ایسے ملیں گے جن میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو درست نہیں ہیں, اور لکھا بھی ہوتا ہے ان میں, ہمیں پڑھنا نہیں آتا, ہم بس صرف بسکٹ سمجھ کے لے لیتے ہیں. ٹافیز ہیں, چاکلیٹس ہیں, کیا کچھ ہے اس میں. اور یہ اس معاملے میں بہت لاپرواہی ہے. مسلمان بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, یعنی پرواہ نہیں کر رہے. تو اس کی وجہ سے پھر اندر اثرات جاتے ہیں. اثرات جائیں گے لازمی بات ہے, پھر دین کے حوالے سے آپ کے اندر دلچسپی کہاں سے ہوگی. تو اپنی کمائی کو, اپنی غذا کو درست رکھنا یہ بہت ضروری ہے, اور پاکیزگی اور ستھرائی کو اختیار کرنا, ورنہ دین سے آپ کی رغبت کم ہوتی جائے گی اور آپ پھر اس نہج پہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے بس جو بھی ہے. تو اس کا نتیجہ پھر آپ کے حرکات میں, آپ کے اعمال میں, آپ کی سوچ میں آئے گا. خون میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی بھی مشکوک یعنی ڈاؤٹ فل بائٹ, غلط لقمہ, مشکوک لقمہ, مشتبہ لقمہ آپ کے اندر جائے گا, وہ اثرات دکھائے گا. جی سہیل اکبر صاحب, آپ اپنا سوال اسی کامنٹ سیکشن میں آپ بھیج سکتے ہیں, اور اگر بھیج چکے ہیں تو وہ سوال ہم تک پہنچا نہیں ہے. آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں گے تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا, آپ اس پر اپنا سوال بھیج دیجیے, آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. یا پھر اسی پیج کے ان باکس میں آپ اپنا سوال بھیج دیجیے, وہاں سے بھی سوال شامل کر لیا جائے گا. دوحہ قطر سے محمد حمید الدین علوی صاحب کا سوال کہ کیا باجماعت نماز میں فرض کی ادائیگی کے بعد جب تک امام صاحب قبلہ سے اپنا رخ تبدیل نہ کریں تو کیا مقتدی بھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنے کے پابند ہوں گے یا پھر حرکت کر سکتے ہیں؟
نماز سلام پھیر لیا دونوں طرف، جی لیکن امام صاحب قبلے کی طرف ہی منہ کیے بیٹھے ہیں، لیکن نماز کے دونوں سلام پھیر لیے ہیں، تو اس کے بعد کچھ لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھتے ہیں، یا کچھ اور آیات قرآنی یا وظائف پڑھتے ہیں، تو آپ اس دوران اگر کوئی ضرورت ہے اٹھ گئے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، قبلہ رو رہیں گے، ثواب ہوگا۔ لیکن آپ پابند نہیں ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی بیٹھے رہیں، دعا کا انتظار ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے، تو اگر آپ کو کوئی جلدی ہے، اٹھنا ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں۔ جن احباب کو عذر شرعی کے تحت جمعۃ المبارک کی نماز میسر نہ ہو سکے تو کیا وہ 2 یا 3 افراد مل کر نماز ظہر باجماعت ادا کر سکتے ہیں، یا انہیں اپنی انفرادی ظہر ادا کرنی ہوگی؟ آپ نے عذر شرعی کہا، اب لازمی بات ہے جب آپ اتنی بات جانتے ہیں کہ شرعی عذر یعنی ریزن، بہانہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جمعہ نہیں مل رہا، تو آپ 3 آدمی وہاں پر اگر جمعے کے احکام ہیں تو 3 آدمی جمعہ پڑھ لیں، ایک امام بن جائے، 2 مقتدی بن جائیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمعہ کے احکام جو ہے کہ جمعہ کہاں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو اس صورت میں آپ کو کنفرم ہے یہ کہ جی آپ پر وہ جمعہ نہیں ہے، تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ انفرادی پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن چونکہ ان کے سوال میں وہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ یہ اتنی بات جانتے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ اور اگر نہیں معلوم ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ عذر شرعی ایک تو ہو گیا کہ جی جمعہ وہاں نہیں ہو رہا، لیکن جمعے کے احکام ہیں وہاں پر، تو یہ 3 آدمی جمعہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ اور اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، انفرادی پڑھ لیں یا آپ اجتماعی پڑھ لیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ حروف مقطعات میں کاف، ہا یا عین صاد کو ایک ہی سانس میں پڑھنا لازم ہے، یا الگ الگ ہر ایک حرف کی ادائیگی کے بعد رک کر اور سانس لیتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ قراءت کے جو احکام ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ایک آیت بھی بن گئی، اور اگر آپ اس کو ایک ہی سانس میں پڑھیں تو بہتر ہے، لیکن سانس ٹوٹ گیا ہے اور حرف پورا ادا ہوا ہے تو اس میں بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک سانس میں آہستہ آہستہ پورے حروف صحیح ادا کر کے پڑھیں۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر صاحب کی اجازت کے بغیر پیر صاحب کا نام استعمال کر کے آستانہ کھول لے اور لوگوں کو مختلف عملیات وغیرہ بتائے، پیسے بھی لے، تو کیا ایسے مرید پر کوئی شرعی حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ پیری مریدی کوئی کاروبار نہیں ہے۔ ہم شیخ کے معنی استاد کے بھی ہیں، مرشد راہ دکھانے والا، پیر بزرگ کو کہتے ہیں، پیر و جواں ویسے تو بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جس کو اصطلاحاً ہم پیر کہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے دین پر صحیح عمل کریں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ درست کروائے، ہمیں صحیح راہ دکھائے۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے مرید ہونا، بلکہ یہ ایک طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا اور غلط طریقوں سے بچ کے سیدھی راہ چلنے کا، رہنما کے ساتھ یا اس کی رہنمائی میں۔ اگر کوئی عملیات کرتا ہے تو میں عملیات کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ جو شخص صحیح طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے صحیح طور پر عمل کرتا ہے اس کو میں منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ کاروبار بنا لیا ہے وہ غلط ہے، اس کو کاروبار بنانا غلط ہے۔ اب یہ کہ پیسے لے رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے، محض کاروبار ہے، تو آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو اس طرح دین کے حوالے سے، دینی شخصیات کے حوالے سے ان کے اندر شک ڈال رہے ہیں، وہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھیں گے، پھر ان کے نظر میں سارے ہی ایسے ہو جائیں گے مشکوک۔ تو اگر کوئی عملیات کرتا ہے اور وہ فائدہ مخلوق کو پہنچانا، اس میں کوئی وہ خرابی نہیں کرتا اور کوئی غلط طریقے اختیار نہیں کرتا، شریعت و سنت کا پابند رہ کے کرتا ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو آج کل مروجہ عملیات کا سلسلہ ہے، میں اس سے بالکل الگ تھلگ ہوں۔
میں اس کے بارے میں ان کو نہیں کہوں گا کہ اس کو اپنائیں یا کریں، کیونکہ وہ لوگوں نے کلینک کھولی ہوئی ہے اور پیسے لیتے ہیں، جی یہ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا، ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ اکثر وہ کام کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہوں گے ان کا بھی پتہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو ایک مرید نے صرف عملیات کے لیے اور پیسوں کے لیے یہ کیا ہے تو اس کو پیسے تو مل جائیں گے، مگر وہ جو غلطیاں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا اور نام خراب ہوگا پیر صاحب کا، تو وہ بدنامی کا سبب بنے گا، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور شیخ کی اجازت کے بغیر کسی کو اس طرح خود، ہاں ٹھیک ہے ویسے مل کے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، سارے پیر بھائی آ جاتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے یا نیکی ہوتی ہے، وہ حد تک تو ٹھیک ہوگا، لیکن یہ کہ آپ نے باقاعدہ کوئی آستانہ بنا کر وہ کاروبار شروع کیا ہے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ نجیب صاحب کا سوال کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کا احسان ماننا کیا عقائد صحیحہ میں اس کا شمار ہوگا؟ یہ ظاہری طور پر ہوتا ہے، ہم اس کو لفظ احسان کے معنی بھلائی کے بھی ہوتے ہیں، نیکی کے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ملتا ہے کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، صدیق اکبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ اس معنی میں لینا ہے کہ اس کو یہ سعادت مل گئی اس شخص کو کہ اس نے نبی کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس نے نبی پر اس درجے کا احسان کیا ہے جیسے عام طور پر ہم لوگ معنی میں لیتے ہیں، تو یہ کہ اس کو یہ سعادت مل گئی کہ اس نے بھلائی کی ہے اور خیر پائی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ آپ نے ایک نشست میں بتایا تھا کہ سبحان ربی القریب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا اس میں ثواب کی کمی ہوگی؟ نہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ عربی میں ہر حرف کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے۔ مثلا ہا، ہم اردو میں تو کیا حال ہے، عربی میں کہیں گے کیا حال ہے، تو صحیح مخرج تو زا جو ہے جس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں، توئے کے بعد زوئے، عربی میں تا اور زا، اگر اس میں سختی آ جائے زوئے کہنے میں تو وہ زے بن جائے گا، جب زے بنے گا تو معنی بدل جائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ کسی سے وہ صحیح ادا نہیں ہو رہا، تو اس لیے کہا تھا کہ وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے، تاکہ معنی نہ بدلے، وہ زے نہ کر دے اس کو، تو اس لیے ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ ہی کا نام ہے الکریم بھی، تو اس کو ثواب ملے گا۔ سلمان صاحب کا سوال کہ کیا صدقے کی رقم کسی کو دینے سے پہلے اسے بتانا چاہیے کہ یہ صدقے کی رقم ہے؟ جی نہیں، اصل چیز نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال ہمارے عمل نیتوں کے ساتھ ہیں، تو دیتے وقت نیت ہوگی، کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، تو نیت ہے آپ کی، لیکن اگلے نے اگر پوچھ لیا، اول تو اس کو پوچھنا نہیں چاہیے، اگر وہ مستحق ہے تو اللہ اس کی مدد کروا رہا ہے، اس کو پوچھنا نہیں چاہیے، لیکن اس نے پوچھ لیا تو پھر وہاں پر غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ عبد الکریم صاحب کا سوال کہ پہلی صف میں سیدھے ہاتھ یا الٹے ہاتھ کی طرف سے صف بنانا شروع کی جائے گی، اور بعد میں آنے والا نمازی کس طرف کھڑا ہو؟ جی دائیں طرف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی صف ہے وہ امام کے پیچھے سینٹر سے شروع ہوتی ہے، تو وہ دائیں طرف پہلے پوری ہو جائے تو اچھا ہے، جو بہتر ہے، لیکن بائیں طرف بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ جی سمینہ راوڈہ صاحبہ، آپ نے جو سوالات کیے تھے نشست کے ابتدا میں وہ سوالات شامل کر لیے گئے تھے، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ اگلا سوال حافظ ریحان صاحب کا، مسجد کی ٹوپیاں استعمال کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ شرم دلانے کے لیے ہیں لوگوں کو، انسان کو دیکھا جائے تو اس کے جسم میں
سب سے اہم اور اونچا مقام اس کا سر ہے، اور یہ جتنی آپ کی پولوشن ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، دھواں ہوتا ہے، سب بالوں میں. تو آپ اگر اپنے سر کو ڈھانک کے رکھیں تو آپ کے لیے صحت کے لحاظ سے بھی بہتر. مگر ہمارے ہاں مردوں میں رواج اس کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اب لوگ اکثر بغیر ٹوپیوں کے نماز بھی پڑھنے لگ گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی ضروری نہیں ہے. احرام کی حالت اور ہے، اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کسی نے بغیر کپڑے کے، بغیر عمامے یا ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی. مگر آج کل لوگ، بہت سے لوگ تو وہ کہتے ہیں جی بال خراب ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں. بہرحال تو ٹوپی مسجد میں جو رکھی ہوئی ہے وہ پہلے ہوتی تھی کھجور کی چھال کی، اب آتی ہے پلاسٹک کی. تو پلاسٹک لباس نہیں ہے، یہ آپ کو شرم دلانے کے لیے ہے کہ آپ ٹوپی پہنیں. تو لازمی بات ہے وہ ٹوپی پہن کے آپ کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جاتے، کسی کے. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہیں تو اچھا ہے، جیب میں رکھ لیں، کپڑے کی ٹوپیاں مل جاتی ہیں، پہن لیں. اور 10 چیزیں آپ رکھتے ہیں تو ٹوپی بھی رکھ لیں. لیکن لوگوں میں اب یہ شوق نہیں رہا، یعنی اہمیت نہیں رہی کہ ان کو پہلے ننگے سر جو ہے مسجد میں لوگ تصور نہیں کرتے تھے، اب اہم ہو گیا ہے، یعنی یہ چیز لوگ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ان کو خیال کرنا چاہیے، اس کو ہلکا سمجھیں گے تو اور زیادہ پھر گناہ ہو جائے گا. تو وہ ٹوپیاں اگر اس لیے کہ شرم دلائی گئی ہے رکھ لیں گے تو کچھ لوگ تو اس کو مکروہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے وہ، کیونکہ وہ ایسی چیز کی بنی ہوئی. ہاں اگر اچھی رکھی ہوئی ہیں تو وہ ضرور پہنی جائیں گی، یہ احساس دلانے کے لیے ہے. محمد اکرام شریف صاحب کا سوال کہ عید کی نماز کیا عورت پر بھی ہے اور کیا وہ بھی تکبیرات کے ساتھ ہی پڑھے گی؟ اگر وہ کسی ایسی جگہ جاتی ہے، مثلا مسجد میں یا عیدگاہ میں، جہاں عورتوں کے لیے باپردہ باقاعدہ انتظام ہے، تو وہ جو نماز پڑھے گی اس میں تکبیرات بھی پڑھے گی اور عید بھی پڑھے گی. اور ویسے ان پر عید اور جمعہ عورتوں پر نہیں رکھا گیا، یعنی لازم نہیں ہے. لیکن کہیں وہ جاتی ہیں، ان کے لیے پورا انتظام ہے، تو پھر وہ جس طرح ادا کی جاتی ہے اسی تکبیرات کے ساتھ. لیکن تنہا نماز نہیں ہے ان کے لیے گھر میں عید کی، اس طرح نہیں ہے. جمعہ اور عیدین عورتوں پر نہیں، لیکن اگر وہ جائیں گی عیدگاہ میں وہاں یا مسجد میں، ان کے لیے باپردہ اہتمام ہے تو پڑھ لیں. صرف نماز کے لیے نہ جائیں، درس کی نیت سے جائیں، دعا کی نیت سے جائیں ہمارے احناف میں. لیکن اگر کوئی جاتی ہے، منع نہیں ہے، حفاظت سے جاتی ہے اور وہاں باپردہ انتظام ہے، تو پھر وہ جس طرح جماعت پڑھی جائے گی اسی طرح وہ بھی پڑھے گی. وقاص خان صاحب کا سوال کہ استغاثہ اور استعانت کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ جی بالکل ثابت ہے، اور اس بارے میں علماء نے بہت ہی مفصل تحریریں بھی یادگار بنائی ہیں. طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے، جب جنگل میں جاؤ یا کسی نئے شہر میں جاؤ تو 3 مرتبہ کہو یا عباد اللہ اغیثونی. ایک روایت میں اعینونی اور ایک روایت میں اغیثونی. حدیث سنا رہا ہوں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری فریاد سنو. تو اللہ کے بندے رجال الغیب، ان سین پیپل، وہ مدد کرتے ہیں. اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، اسی سے بات سمجھ آ جاتی ہے. اور جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو یہ متعدد یعنی حوالوں سے آیات اور یعنی احادیث سے یہ چیز علماء نے بیان کی ہے. حضرت سکندر ذوالقرنین کا ہے واقعہ قرآن میں کہ اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو، تو قرآن میں واضح طور پر موجود ہے. مقصود صاحب کا سوال کہ جہاں تصویر اور کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، کیا یہ بات درست ہے؟ فرشتے نہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کتے کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتہ ہے وہ آئے گا.
یا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھی فرشتہ اور آپ کتے کے ساتھ ہیں، وہ آئے گا۔ رحمت کے فرشتے، تو کیا مطلب کہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے یہ بات، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ احتشام صاحب کا سوال کہ آج کل مسلک اہل سنت افراط و تفریط میں کیوں پڑی ہے، اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ میں کتنی نشستوں میں ہر باری بلکہ بات کر رہا ہوتا ہوں، افراط کا مطلب بڑھ جانا اور تفریط کا مطلب کم، اور لوگ اس کو اردو میں افراط تفریح کہنے لگ گئے۔ اصل لفظ افراط اور تفریط تھا لیکن اس کو اردو میں افراط تفریح کر دیا۔ اس کے ذمہ دار عوام بھی ہیں، صرف علماء ہی نہیں، مشائخ ہی نہیں، عوام بھی ہیں اس کے ذمہ دار۔ آپ لوگوں کو دین سے دلچسپی کتنی ہے، آپ اس کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں، آپ کی معاشرت یعنی رہن سہن میں دین کتنا ہے، آپ کی معیشت یعنی آپ کی اکانومی میں، کاروبار میں دین کتنا ہے، یہ آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ لوگ کیوں ایسا ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان حلال حرام کی پرواہ کرتا تھا، پہلے مسلمان اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اہمیت دیتا تھا۔ اب خواہشات نفس یعنی سیلف ڈیزائرز، ان کی پیروی زیادہ ہو گئی ہے، من مانی زیادہ ہو گئی ہے۔ جہاں آپ کو شریعت کا ایسا حکم ملتا ہے کہ جو آپ کو لگے کہ جی میری فیور میں ہے، وہاں تو اس کو سنتے ہیں، لیکن جہاں آپ کو اپنی خواہش ہوتی ہے وہاں آپ دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ اہل سنت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ اس لیے کہ اہل سنت کے اکابر علماء پر علماء بھی متفق تھے، عوام بھی۔ اب جو وہ پہلے بڑے تھے وہ چلے گئے، ان جیسے بڑے اب نظر نہیں آتے، یعنی کم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص خود کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گیا، اور اس نے اس بارے میں کہ جی انا کے مسئلے بنا لیے۔ کسی بات کے بارے میں اب پتہ چلے کہ جی میں غلطی پہ ہوں، مجھے رجوع کر لینا چاہیے۔ رجوع کے معنی حق کی طرف پلٹنا، میں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نہیں جانتا تھا، مجھے معلوم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ نہیں مجھے غلط کہا کیوں، میں تو غلط نہیں ہوں، مجھے غلط کہنے والا غلط ہے، اس طرح کی ضد آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ علماء کے پاس جا کر حل نکالنے کی بجائے سوشل میڈیا پر آ گئے، چھوٹی چھوٹی بات جس کو ملے وہ بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دیتا ہے، آگے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ فتنے بن رہے ہیں، اور کیوں بن رہے ہیں کہ ہم اپنے علماء حق سے وابستہ نہیں، ہمارے مشائخ کے ہاں تربیت کا اب وہ اہتمام نہیں ہے۔ الا ماشاء اللہ، جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو سب ایک جیسے نہیں ہیں، الا ما شاء اللہ، اس کا مطلب مگر جن کو اللہ نے بچایا ہے، جن کو اللہ چاہے وہ بچتے ہیں۔ تو سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں جو کمزوریاں ہیں اس کا علاج بھی ہم نے ہی نکالنا ہے، مگر ہم نکال نہیں رہے۔ مثلا آپ کو کسی کی ایک بات معلوم ہوئی، آپ نے جا کے اس سے پوچھا، کیا آپ نے واقعی یہ بات کی ہے؟ کیا آپ کو اس کی تحقیق ہے؟ آپ نے دوسروں سے پوچھ لیا ہے، مجھے اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، یا میری تسلی کر دیں۔ ہم اس کو یا کسی اور عالم کو اس کے ساتھ ملائیں کہ بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ، ہم وہ فوراً تشہیر کرتے ہیں، ہم پھیلا دیتے ہیں وہ بات، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ جی اب مجھ پر آئی ہے نا بات تو ٹھیک ہے۔ اب وہ بجائے اصلاح کے ہوتا یہ ہے، ضد آ جاتی ہے، کبھی کچھ اور وہ اس کی وجوہات ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں ہم لوگ بھی
کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ دو علماء کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا ہے تو دوسرے علماء سے ریکویسٹ کریں کہ جی ان کو مل بٹھائیں، بات کریں۔ ہم اس باتوں کو اچھالنے لگ جاتے ہیں، ہم ذاتیات میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح پھر بگڑتی ہے بات۔ تو اہل سنت کا بھی یہ کہ مرکزیت کو چھوڑ کر، ہم اس رویے کو چھوڑ کر کچھ غلط رویوں کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم بھی اور دوسروں کے ہاں بھی یہ چیز ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں اچھالی زیادہ جا رہی ہے، عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں، یہودیوں میں کتنے فرقے ہیں، ہم اس پر نہیں جاتے۔ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے بہت اچھالتے ہیں، تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا ہم تو نہیں بگاڑنے کا سبب بن رہے؟ کیا میری کوئی حرکت تو ایسی نہیں ہے جس سے یہ بات بگڑ رہی ہے؟ اس پر ہم نہیں جاتے۔ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو علماء حق ہیں اور واقعی مخلص ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں۔ اور کوئی بہت سی امام اعظم جیسی ہستی، انہوں نے فتویٰ دے کے رجوع کیا، کتنی بڑی ہستی، لیکن کوئی فتویٰ دیا بعد میں رجوع کیا، ان سے بھی یہ ثابت ہے۔ تو حضرت امام مالک تو لا ادری کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا۔ اتنا بڑا امام کوئی سوال کر رہا ہے کہہ دیتے تھے مجھے نہیں معلوم۔ لا ادری نصف العلم کہا گیا، لیکن ہم تو کسی طرح جواب دینا چاہتے ہی ہیں کہ نہیں تو اگلا کیا کہے گا، آتا نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر باتیں اس طرح ہو جاتی ہیں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کے درمیان اگر کوئی معاملات ہیں ان کو پبلک میں لا کر علماء سے بدظن نہ کریں، بلکہ اس کا حل نکالیں۔ ہم لوگ آج حل کی طرف نہیں جا رہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم بگاڑنے میں تو شامل ہو رہے ہیں، حل کرنے میں شامل نہیں ہو رہے۔ علی صاحب کا سوال کہ اگر کسی لڑکی سے نکاح کے وقت اس کی رضامندی ہاں یا نہ نہیں پوچھی جائے اور اس کا پھر بھی نکاح کر دیا جائے اور اسے رخصت کر دیا گیا ہو تو اب کیا حکم ہوگا؟ نکاح تو ہو گیا، کیونکہ وہ بولی نہیں، وہ بول سکتی تھی۔ اس کو کیونکہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، خاموشی رضامندی ہی سمجھی جاتی ہے، وہ بول سکتی تھی، لیکن نکاح ہو گیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ جی ہاں اگر وہ اس پہ نہیں رہنا چاہتی ہے وہ اور بات ہے، اس وقت اس نے نہیں کچھ کہا تو وہ سارا عمل سے وہ گزری نا، اس سے لازمی بات ہے جو بھی سوال جواب جو ہوتے ہیں ایجاب و قبول وہ تو ہوئے ہوں گے نا۔ اس سے پہلے اس کی رضا نہیں لی گئی، لیکن جس وقت نکاح ہوا ہے تو اس کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوا، ایجاب و قبول تو شرط ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ راضی ہے نہیں پوچھا گیا، لیکن اس نے کہہ دیا ہاں تو نکاح ہو گیا۔ ان کا اگلا سوال کہ ولایت کا لیکن اس میں ذہن میں رہے کہ اسے لڑکی سے پوچھا بھی نہیں گیا، بغیر ایجاب کے ہوا ہے، یعنی اس کے سوال بھی نہیں کیا گیا نکاح کے وقت، پھر اس میں دوسری بات آئے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ ولایت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اب لفظ ولی کی آپ ایک عام معنی لیتے ہیں، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ولایت کے آپ لفظی معنی بھی لیں، اللہ مددگار ہے، اللہ پیارا ہے، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو ولایت کے معنی آپ نے شاید نہیں سمجھے، تو اس لیے آپ نے سوال کر دیا۔ یہ اللہ کی دوستی، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مخلوق کی مدد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ ولی کے معنی اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے مددگار، وہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ اگر بات کلیئر ہو گئی تو بہت بہتر، ورنہ مزید پوچھ لیجئے، عرض کر دوں گا۔ کیا کمیٹی جو ڈالی جاتی ہے وہ سود میں اس کا شمار ہوتا ہے؟ اگر اس میں کوئی ایسی شرطیں ہیں، ایک ہوتا ہے پیسے محفوظ کرنا کہ مجھ سے خرچ ہو جائیں گے، ہم 10 افراد مل کے کمیٹی ڈال لیتے ہیں، اکٹھے ہمارے پیسے مل جائیں گے۔ اگر اس میں کوئی شرط رکھی گئی ہے، مثلا ایک کمیٹی میں نے ڈالی ہے، 500 روپے مہینہ ڈالا ہے،
مجھے ضرورت تھی، میں نے کہا جی پہلی کمیٹی مجھے دے دیں، ضرورت تھی مجھے، جتنے بھی اس کے ملنے تھے 10,000 20,000 اکٹھے مل گئے، لیکن میں باقی قسطیں دوں گا، میں باقی قسطیں دوں گا، یہ نہیں ہے کہ مجھے مل گئے تو باقی قسطیں معاف، وہ نہیں ہوگا، یعنی رقم پوری ہوگی لیکن میں نے ضرورت کے تحت پہلے لے لی ہے۔ اس طرح کی کمیٹیاں درست ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی شرط آ رہی ہے اور باقی قسطیں معاف ہو رہی ہیں، جوئے کی کوئی شرط بیچ میں آ گئی ہے، جوئے کی صورت، تو پھر جائز نہیں ہوگی۔ سید ساحل حسن صاحب کا سوال کہ اولیاء اللہ کو اللہ عز و جل نے کیا اختیارات دیے ہیں، اور بعد از وصال ان کے اختیارات باقی رہتے ہیں کیا، اور ان کی کیفیت اور حالات کیا ہوتی ہے؟ اس بارے میں بھی آپ نے علماء کے بیان نہیں سنے ہوں گے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، 50 نمازوں سے 5 ہو رہی ہے۔ اگر انبیاء کی بات کریں اور کتنے واقعات ہیں، اور رشید احمد گنگوہی صاحب نے تذکرۃ الرشید میں موجود ہے کہ اولیاء کی وفات کے بعد ان کی کرامتیں اپنے حال پہ باقی رہتی ہیں، بلکہ تصرفات اور کرامات میں اضافہ اور ترقی ہو جاتی ہے، اور اس کو حدیث سے بیان کیا ہے۔ تو اس بارے میں کتابیں موجود ہیں۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، خود سے نہیں، بغیر عطائے الہی ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں، ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں میں بن جاتا ہوں، تو ان میں قوت ربانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا اختیار دے، جتنی شان دے، تو یہ اللہ کے جلوے ہوتے ہیں جو ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ بیان قرآن میں بھی اور فرمان الہی حدیث میں بھی اور دیگر موجود ہیں۔ تو ان کو تصرفات، تصرف کا مطلب روحانی قوت سے کسی کی حالت بدل دینا، تو ان کو تصرفات عطا ہوتے ہیں۔ تو یہ رب کے ہی جلوے ہیں، رب تعالیٰ ہی کے کام ہیں، اللہ ہی کی عطا سے ان میں یہ خوبیاں آتی ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، فرشتوں کا بیان ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ کی عطا کے مظہر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال یاور صاحب کا، کیا ہاشمی کا غیر قریشی کفو ہے؟ اس معاملے میں شریعت کے جو احکام ہیں، الا ماشاء اللہ، پھر کہہ رہا ہوں، نہیں معلوم لوگوں کو۔ کف، آپ کفوًا احد پڑھتے ہیں نا، کف کے معنی ہمسر، میچ، کون میچ کرتا ہے، کس کا کون سا خاندان کس خاندان سے میچ، یہ کف کا بیان فقہ میں ہر کتاب میں تفصیل پورے باب ہے۔ آج کل متعدد شادیاں، متعدد کا مطلب انگلش میں مینی لے لیں یا میجارٹی لے لیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون کس کا کف ہے، تو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن جو باب باقاعدہ ان میں جو باتیں لکھی ہیں اگر معلوم ہو جائیں تو اچھا ہے، مگر کچھ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر سیدہ کی یعنی کوئی سید زادی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے، اس کا غیر سید سے اس معاملے میں، تو علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اب وہ تمام تفصیل اگر آپ کو پڑھنی ہو تو کف کا بیان کسی بھی فقہ کی کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ جی سہیل اکبر صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنا سوال بھیج دیجیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اگلا سوال یاور صاحب کا ہی، شریعت سے طریقت تک رسائی کیسے حاصل ہو سکے گی؟ جب آپ شریعت کے واقعی پابند ہو کر اس کے مطابق کریں گے تو اس میں عمدگی آ جائے گی، جب عمدگی آ جائے گی وہ طریقت ہو جائے گی۔ مثلا میں آسان کر کے بتاؤں، شریعت کے احکام ہیں حلال حرام جائز ناجائز، ٹھیک ہے؟
طریقت والا شبہ والے چیز سے بھی بچے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ شریعت میں بہتر ہو جائے گا، تو پھر وہ شبہ والی چیز سے بھی بچے گا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقت شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ شریعت کا مکھن کہہ لیں آپ، اس کو مغز کہہ لیں۔ تو جیسے دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے تو اس کو اب یہ سمجھے کریم۔ تو طریقت کا مطلب ہے شریعت پر بہت عمدگی سے عمل کرنا، شریعت و سنت پر۔ لوگ اگر طریقت کو شریعت سے اگر کوئی جدا چیز سمجھتے ہیں، وہ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ طریقت شریعت سے الگ نہیں، اور جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ شریعت کے کتنے بڑے عامل اور پابند تھے؟ تو ان کا طریقت میں حال دیکھیں کہ وہ اور زیادہ عمدگی، شریعت سے ہٹ جائیں تو طریقت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بھئی مکھن کب آئے گا؟ جب دودھ ہوگا، دودھ ہے ہی نہیں تو مکھن کہاں سے آئے گا؟ تو شریعت و سنت کے بغیر طریقت کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت و سنت کا مغز، اس کی روح، یعنی اس کی کریم ہے، کہ اور زیادہ عمدگی سے کرنا۔ مظہر خان صاحب کا سوال کہ کیا مسجد میں سونا جائز ہے؟ معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے آپ جب مسجد جائیں تو اردو میں کہہ لیں میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ عربی میں کہنا ہو تو نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، یا صرف اتنا نویت سنت الاعتکاف۔ اردو میں کہہ لیں میں سنت اعتکاف کی نیت۔ تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، آپ کا مسجد میں لیٹنا، کھانا پینا جائز ہو جائے گا، اور آپ کو عبادت بھی آپ کریں گے، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ غیر معتکف کو منع کیا گیا کہ مسجد میں کھائے پیے نہیں، سوئے نہیں۔ تو یہ نیت کر لیں گے تو سونا جائز، لیکن مسجد میں جا ہی سونے کے لیے رہا ہے کہ پنکھا چلاؤں گا اور آرام سے سوؤں گا، تو پھر اس کو ایسا سوچنا چاہیے کہ وہ جو بجلی چلے گی وہاں پہ اس کا خرچ، یہ اکیلا گیا ہے جناب مزے سے، صرف کوئی اور جگہ نہیں مل رہی ہے سونے کی، تو مسجد میں جا کے سو گیا ہے۔ تو مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، معتکف کے لیے اجازت ہے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح اکثر رمضان میں کئی مرتبہ دیکھا، کئی مسجدوں میں جناب سو رہے ہیں، پنکھے کھلے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے لوگوں کے چندے سے ہی ہے، لیکن مقصد سونا نہ ہو۔ آپ گئے ہیں، نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، وہ گنجائش ہے اس کی، لیکن اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور اگر آپ نے مسجد سے فائدہ اٹھایا ہے تو کچھ وہاں ڈال آئیں تاکہ وہ بجلی کے بل ادا کرنے میں ان کو فائدہ۔ بات آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں، اس وقت بجلی کے بل، میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس جگہ 2000 3000 کے آتے تھے اب 20 30 40 ہزار کے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، مسجد میں جو خادم ہے اس کی تنخواہ، بجلی کا بل، پانی کا۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ کتنی مسجدیں بند ہو جائیں گی؟ چندہ تو ہو نہیں رہا، لوگوں کی مالی حالت کمزور، وہ کچھ کمائیں گے تو مسجد میں ڈالیں گے، کمائیں گے نہیں تو کہاں سے ڈالیں گے؟ اور حکمرانوں کو مسجد سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی کوئی اس میں فرق نہیں آئے گا ان کی حکمرانی میں کہ اگر مسجدیں بند ہو رہی ہیں وہ سمجھیں گے نہیں جی ہم تو کرسی پہ بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، ان کو تو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اس کا بل بھی ان کو نہیں دینا ہے، ان کو پیٹرول بھی فری ہے، ان کے گھر کی بجلی بھی فری ہے۔ کبھی سوچا؟ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں، غور کیجئے گا، میں نے صرف اشارہ کیا ہے کہ اتنے بل آئیں گے، چندہ ہوگا نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبھی سوچئے گا۔ انہوں نے اپنے اگلے کامنٹ میں مزید تفصیل لکھی ہے مسجد میں سونے کے حوالے سے۔ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری مسجد کے پیش امام روزانہ نماز فجر کے بعد مسجد میں ہی سو جاتے ہیں اور 2-3 گھنٹے تک سوتے رہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ روزانہ کا معمول ہے ان کا۔
اگر ان کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں بیوی بچے رہتے ہیں، تو وہ مسجد میں ہی اگر سو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے سونے کی حالت کو کپڑا لیتے ہیں، کوئی ایسی تو نہیں ہے جس سے دوسروں کو کوئی کراہت ہو، تو وہ احتیاط سے کسی ایک کنارے پہ سوئیں اور اوپر کپڑا لیے رکھیں تاکہ کوئی ایسی حالت نہ ہو۔ تو مسجد میں اگر وہ امام صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی اور آسان جگہ نہیں ہے، وہ سو جاتے ہیں، تو اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یا تو معلوم کیجئے کہ ان کے لیے ایسا جگہ دی گئی ہے، ان کو مناسب جگہ دی گئی ہے رہنے کے لیے، سہولت ہے۔ اگر ان کو ایک یا دو چھوٹے سے کمروں کو دیا گیا ہے، بچے زیادہ ہیں، مشکل ہے ان کے لیے، تو ان کے لیے آسانی کیجئے اعتراض کی بجائے، پہلے معلومات کیجئے۔ غلام یاسین صاحب کا سوال کہ خود کو بے حیائی سے کلی طور پر کس طرح بچایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنا رابطہ کس طرح مضبوط کیا جائے؟ جی، قرآن نے احکام بیان کیے ہیں، شریعت پر عمل کریں گے خود بخود بچیں گے، ارادے کے ساتھ، اپنے پوری دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ کوشش کریں گے تو ضرور بچیں گے۔ میں جس چیز سے بچنا چاہتا ہوں ارادہ کرتا ہوں نا، تو میرے ارادے کی قوت ارادی جس کو آپ ول پاور بھی کہتے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ اس کے لیے آپ کے پاس احکام ہے، جتنا آپ عمل کریں گے بچیں گے۔ اگر آپ کو معلومات ہی نہیں ہے اور آپ اس پر ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر بچنے کی باتیں کہاں سے؟ تو آپ کو معلومات ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تو یقیناً بچیں گے۔ ہمارا کام کوشش کرنا، اس کو پورا کرنا، اللہ کا کام۔ تو میں شوق ظاہر کروں گا، میں اہتمام کروں گا تو بچوں گا نا۔ مجھے پرہیز کرنا ہے، میں پرہیز کروں گا ارادے کے ساتھ، نہیں کروں گا اور کہوں گا کہ نہیں جی پرہیز نہیں ہو رہا، تو میرا اپنا عمل ہے۔ اسی طرح احکام شریعت معلوم ہوں، ان پر پوری طرح عمل کریں گے، یقیناً بچیں گے۔ وقاص بخاری صاحب کا سوال کہ کسی شہر جانا ہو دوسرے شہر اور وہاں جمعہ پڑھنا پڑ جائے تو کس طرح معلوم کیا جائے کہ وہ صحیح العقیدہ ہیں یا نہیں امام صاحب؟ آج کل علامات بھی ہیں، اکثر جو مساجد ہیں ان پر علامات بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ کن سے متعلق ہیں، اور نہیں تو پوچھا بھی جا سکتا ہے، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو آپ گئے ہیں وہاں پر، لازمی بات ہے کسی کے پاس گئے ہیں یا انجان ہیں آپ، تو معلومات کر سکتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے، جانے سے پہلے پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور نہیں تو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ اگر آپ پوچھ لیں گے کہ جی اہل سنت کی مسجد کون سی ہے، تو وہ آپ کو وہ انٹرنیٹ سے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ کس کس ادارے نے اپنے مرکز کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کس شہر میں ہمارا مرکز کس جگہ ہے، تو علامات بتا دیتی ہیں۔ اور اگر بالکل کوئی صورت نہ ہو معلوم ہونے کی، یہ پھر یعنی موجودہ صورتحال میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو، بالکل بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے تو آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نہیں جی غلط تھے تو آپ توبہ کر کے رجوع کر لیں، دوبارہ اعادہ کر لیں اس کا۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ لڑکی کا نکاح اس کے گھر والوں کی رضامندی سے ہو اور لڑکی کا باپ لڑکے کو مہر معاف کر دے تو کیا مہر معاف ہو جائے گا؟ ولی نے لڑکی کو بتایا کہ میں نے کر دیا، باپ اگر اس کا ولی ہے اور اس نے بیٹی کو بتا دیا ہے، بیٹی اس پر سن لیا ہے لیکن اس کے بغیر علم میں لائے کیا ہے، تو ولی کو چاہیے تھا کہ اپنی اس کو بیٹی کو بتاتے کہ جی میں نے اس طرح کہا ہے، تم بھی کہہ دو۔ تو اگر اس کو بغیر بتائے کیا، خود سے کیا ہے، تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ شریعت نے حق رکھا ہے، اس کی علم میں لائے بغیر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ جب عورت کا انتقال ہونے لگتا ہے یا وہ مرض الموت میں ہو اور اس کا شوہر حیات ہو، تو وہ اس حالت میں عورت کے ورثاء اس سے حق مہر معاف کروا دیتے ہیں اور وہ معاف کر دیتی ہے، اور بعض جگہ عورت کے ورثاء ڈیمانڈ نہیں کرتے بلکہ رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے از خود مہر معاف کر دیتی ہے عورت، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ عورت خوشی سے معاف کر دے تو وہ کر سکتی ہے، زبردستی نہیں کروانا۔ دو ٹوک،
خوشی سے کرتی ہے معاف کر سکتی ہے، لیکن معاف نہیں کروانا چاہیے، شریعت نے حق رکھا ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور میں آسان طریقہ بتاتا ہوں جو مجھے یعنی میں چاہتا ہوں کہ رائج ہو، عورت کا مہر شوہر اپنے کاروبار میں ڈال کے اس کا حصہ مقرر کرے اور اس کو دیا کرے، اس سے ایک تو برکت بہت ہوگی، دوسرا یہ کہ اس عورت کو خرچ بھی ملے گا، اس کا فائدہ پہنچے گا۔ عورت نہیں دینا چاہتی، شوہر پر اعتماد نہیں کر رہی ہے، میں زبردستی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خوشی سے وہ دے، آپ اس کی رقم مہر کی اپنے کاروبار میں لگائیں اور اس کا اتنے حصے کا نفع اس کو پہنچائیں، بہت اچھی بات ہے۔ عورت کو اس کا حق دیں، شریعت نے کہا ہے، معاف نہ کروائیں۔ اور باقی سے تو آپ ٹکا ٹکا وصول کرتے ہیں، عورت کے مہر کے معاملے میں آ کے آپ معاف کروانا چاہتے ہیں، وہ خوشی سے خود معاف کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن معاف نہیں کروانا چاہیے۔ بہرحال وہ معاف کر سکتی ہے، زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں جی ہماری برادری میں ناک نہیں رہے گی کہ عورت نے حق مہر لیا ہے، نہیں لینا چاہیے تھا، یہ غلط باتیں ہیں۔ شریعت نے حق رکھا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ سونے کے زیور آرڈر پر ادھار میں بنا کے سودا کرتے وقت نہ سونے پر قبضہ ہوا نہ پیسوں پر، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ یہ دکاندار آپس میں کر رہے ہیں یا کوئی گاہک اور دکاندار کر رہا ہے؟ اس کو اعتماد ہے، وہ اس پہ پتہ ہے کہ اس کو رقم مل جائے گی کبھی کبھار، لیکن یہ اگر کاروبار ہے تو غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ کسی کے جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، بھئی میں پیسے بعد میں دوں گا، مجھے ادھار چاہیے، آپ نے لے لیا، اس نے اعتماد کر کے دے دیا اس حد تک، لیکن اس کو کاروبار بنایا تو غلط ہے۔ اگر کسی جیولری شاپ پر کسی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہو کہ اس کی جاب ہو کہ وہ پروڈکٹس کی تشہیر کرے اور ان کے پاس ایک بروشر آئے جس میں صلیب والے لاکٹ بھی ہوں اور وہ ایک یا دو عیسائیوں کے سامنے اس کی تشہیر کریں، تو اس عمل کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ غلط، اس لیے غلط کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم نے ان کے شعار جو چیزیں ان کی نشانی ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے، اب آپ کا مسئلہ آ جائے گا کہ بنانا، تو بنانا بھی نہیں چاہیے، ان کی اپنی دکانیں نہیں ہیں، وہ اپنی دکانوں سے بنوائیں جو کرنا ہے، ہم ان کو بنا کے دیں اور نہیں کہ جی اس طرح گاہک بنیں گے دوسری چیزیں بھی لیں گے، تو میں تو اس معاملے میں رعایت نہیں رکھتا۔ وہ منگل سوتر کہلائے، وہ صلیب کا نشان کہلائے، وہ ان کی کوئی اور علامت جو ان کا شعار ہے اور جو ان کی خاص نشانی ہے، نہ بنانی چاہیے، نہ ہی اس کے لیے تشہیر کرنی چاہیے۔ اگر قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ رہے ہوں تو کیا اس صورت میں بھی آیات سجدہ کرنے پر آنے پر آیات سجدہ کرنا ہوگا؟ اگر وہاں لکھا ہوا ہے اور معلوم ہے تو اس کا مفہوم سنا ہے تو کرنا چاہیے، ترجمہ بھی سنا ہے اس کا اور اس آیت کے بارے میں پتہ ہے اور وہاں سجدے کا لکھا ہوا ہے، غیب جو شخص کو معلوم نہیں ہے اس کا حکم اور ہوگا، لیکن جس کو معلوم ہے کہ یہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے تو اس کو کرنا ہوگا۔ محمد عارف صاحب کا سوال کالپی انڈیا سے، اگر کوئی شخص بد مذہب کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو اور بد مذہبوں کی مجلس میں اٹھے بیٹھے، تو کیا اس کے صرف اتنے عمل پر اس کے بارے میں بد عقیدگی کا گمان رکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس سے رابطہ کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ کیا اس کو بد عقیدگی کے بارے میں معلومات ہیں، وہ فرق جانتا ہے، اس کو پوچھا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کرے گا تب اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر صرف اسی عنوان پر آپ اس پہ الزام رکھ دیں، غلط ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پہلے پوچھا جائے، نہیں معلوم پوری بات بتائی جائے، اس کے بعد اس سے معلوم کیا جائے اب تم کیا کہتے ہو، تو اس کے اس جواب یا اس کے بعد کے عمل کے بعد آپ اس پر کچھ اگر کہتے ہیں تب بات ہوگی، بغیر تحقیق کے اس طرح کسی پہ الزام نہیں رکھا جاتا۔ عبد الرحیم داؤد صاحب کا سوال کہ کیا بیوی کا شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اس صورت میں کہ شوہر کی حیثیت ہے،
اور ضرورت بھی ہے، چونکہ شوہر پر ہے کہ وہ بیوی کو کھانا پینا، پہننا اور رہنے کی جگہ دے، بھلے وہ ایک کمرہ ہو۔ اگر اس کمرے میں وہ بالکل آزادی سے رہتی ہے، آسانی سے اس کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ایک ہی کمرے میں افراد بچے ہو گئے ہیں اور اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور گنجائش ہے شوہر کے پاس، تو شوہر کو لے کے دینا چاہیے۔ گنجائش نہیں ہے تو اس پر اتنا بوجھ ڈالنا اس کے لیے لازمی بات ہے مسئلہ بنے اور اس کو دشواری ہو تو کوشش کرے آہستہ آہستہ۔ اب مثال کے طور پر صرف ماں ساتھ ہے، بیٹا اس ماں کو کہاں چھوڑے گا اکیلا؟ اس سے صرف اس وجہ سے الگ کرنا کہ نہیں جی میں ماں کے ساتھ یعنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر ساس زیادتی کرتی ہے اور ساس واقعی روایتی ساس ہے، ہر بات پہ ٹوکتی ہے، تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ اس کو الگ کر دے تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن یہ حیثیت اور حالت کو دیکھ کے، ورنہ خام خواہ مطالبہ نہ کرے۔ طٰہٰ صدیقی صاحب کا سوال کہ کیا حائضہ عورت میت کے پاس جا سکتی ہے؟ اس معاملے میں کچھ لوگ کراہت کرتے ہیں، تو ان کے ماحول میں اس کراہت سے بچنے کے لیے نہ جائے، کیونکہ لوگ ناپسند کریں اور پھر تانے دیں یا کوئی ایسی بات کریں تو اس سے بچنا بہتر، یعنی فتنے کا ڈر ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ خام خواہ باتیں بنائیں گے، اس طرح کریں گے، تو نہ جائے تو بہتر ہے، صرف ان باتوں سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو موقع نہ ملے زبانیں چلانے کا۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے بالکل قریب نہیں، فاصلے سے دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ قریب جا کے بیٹھے گی، دوسروں کو کسی کو پتہ ہے تو بات نکلے گی اور پھر وہ خراب ہوگی، تو بہتر ہے کہ نہ جائے۔ نحوست کے بارے میں کیا شرعی تصور ہے؟ 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا، اگر نحوست ہوتی، میرے جملے کو دھیان سے سنیں، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، وہ جانور سواری کا ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے یا زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہوتی، ہمارے ہاں منحوس کہنے کا رواج، اتفاق سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے پوچھ ہی رہا تھا کہ نحوست اور منحوس کے لیے انگریزی میں لفظ کیا ہے، تو اسی پہ بات، آپ کیا لفظ بتا رہے تھے؟ جنکس، جنکس، اور دوسرا میلائنٹی۔ اگر لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، بہرحال ہمیں کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، کوئی آپ کو کہے تو کیسا لگے گا؟ تو بہتر ہے ایک تو لعنت کے لیے اور ایک نحوست کے لیے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بری جگہ ہے اور گناہ کی جگہ ہے تو اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اور یقینی طور پر، لیکن یہ کہ کسی انسان کو منحوس کہیں یا جگہ کو جو ایسا نہیں ہے اور نحوست والی جگہ کہیں تو بچنا چاہیے۔ ہاں یقین ہو کہ وہاں پر گناہ ہوتا ہے، وہاں گندگی ہوتی ہے، وہاں غلاظت ہے، اس لحاظ سے یقینی طور پر اگر کہہ رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن آپس میں مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے یہ کہنا اور سمجھنا یہ غلط۔ اسی طرح مہینوں کے حوالے سے کہ سفر کا مہینہ یا ذیقات کا مہینہ، اس کو کچھ لوگ اس طرح بول دیتے تھے، تو ان کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے، بالکل شریعت میں منع کیا گیا ہے واضح الفاظ میں۔ اگلا سوال جنید اکبر غوری صاحب کا فیصل آباد سے، ڈاکٹر اگر پتا نکال دے بہتری کی وجہ سے، کیا یہ نکلوانا جائز ہے؟ دیکھیں بیماری اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ وہ سمجھدار ڈاکٹر ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے نکالے بغیر زندگی کو خطرہ ہے، اور وہ خطرہ یقینی ہو تو وہ نکالتے ہیں، اکثر متعدد آپریشن ہوتے ہیں، لوگ پتے نکال دیتے ہیں، تو یہ محض شک کی بنیاد پہ نہیں، سمجھدار ڈاکٹر ہے، پیسے نہیں بنا رہا،
بلکہ اگلے کی زندگی کے لیے وہ ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس وقت اس کے پاس، اور وہ صحیح اوپینین دے رہا ہے، تو اس صورت میں علاج ہوگا، یہ ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ لیکن میں شک کی بنیاد پر، اور یہ جو ہے نا لوگ آج کل مجھے مجبور ہوں کہنے پہ کہ ہاسپٹل اور اسکولز وغیرہ یہ آج کل بزنس ہو گئے ہیں، کمائی کا ذریعہ، لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ۔ سب نہیں، پھر کہہ رہا ہوں سب نہیں، لیکن اکثر جو ہوتا ہے نا وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، چونکہ میجورٹی نظر آتی ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ٹیسٹوں کی رپورٹس اور یہ اور وہ، اور اپنی مرضی کی، اور پھر دواؤں کے حوالے سے، اور پھر طرح طرح، تو صحیح ہو پھر کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات وہاں جمع کروا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال جنید اکبر غوری صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، ان کا بیان سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم عربی لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے عربی زبان سیکھو، اردو کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا۔ عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ کی پسندیدہ۔ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے مگر محبوب کی زبان اس کو پسند ہے۔ عربی سیکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر عربی جاننے والوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا۔ وہ عربی جانتے تھے مگر اس کے باوجود سیکھا۔ تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے جتنے علوم کی شرائط بیان کی گئی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ علمی نہیں ہے، گاتے گاتے آ کر درس قرآن دینے لگ گئے، کھیلتے کھیلتے آ کے درس قرآن دینے لگ گئے، اچانک شروع ہو گئے۔ کتابیں موجود ہیں، ان کو دیکھ کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خطرہ، خود بھی گمراہ ہونے کا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا۔ چنانچہ قرآن میں خود ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ گمراہی کا ذکر پہلے ہے، ہدایت کا ذکر بعد میں۔ اب کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ناسخ اور منسوخ، کون سا حکم ہے جو آیت تو ہے، آیت منسوخ نہیں ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے، اس کا زمانہ پورا ہو گیا نہیں ہے اب وہ۔ اور اصطلاحی ہمارے ہاں اب عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی جس کو بھی آتا ہو ترجمہ کیا کرنا ہے، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز ترجمہ صلاۃ کا کیا ہے، اور صحیح ہے، جو بھی نماز ہمارے ہاں معروف ہو چکی ہے کہ نماز سے مراد کیا ہے، لیکن کوئی صلاۃ کے معنی کوئی اور کر دے۔ بہت سے لوگوں نے کھیلا اس طرح، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، انہوں نے یہ، بلکہ ایک صاحب نے 2 قرآن کتاب لکھی تھی اسی طرح، اور لوگوں نے، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ نماز سے مراد ایکسرسائز ہے، وہ کوئی بھی کر لی جائے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔ تو اب عربی پڑھنے والے کیا وہاں نہیں تھے؟ کیا پورے عرب میں آج نہیں ہے؟ کیا سب کے سب قرآن کا صحیح معنی ہی لے رہے ہیں، صحیح مفہوم ہی سمجھ رہے ہیں، منشائے ایزدی سمجھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے؟ تو اب مثال کے طور پر حدیث کی جو 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں، یہ 6 کے 6 جو ہیں ان کا عرب سے تعلق نہیں تھا، یہ اس علاقے کے تھے آپ کے، ماوراء النہر، نیشا پور ہے، ترمذ ہے، یا یہ بخارا ہے، سمرقند وغیرہ، اس علاقے کے لوگ تھے۔ یہ 6 کے 6
اب دیکھیں اس میں ان میں سے عرب کوئی نہیں تھا، تو فارسی میں ترجمہ ہوا، فارسی زبان تھی جن علاقوں میں، وہاں پر کیسے سمجھائیں گے آپ کو؟ سب کو عربی نہیں آتی ہے، تو عربی سیکھنا بہت اچھی بات ہے، عربی لیکن قرآن کی عربی، اب زبان میں تو وسعت ہوتی ہے، لغت میں وسعت ہوتی ہے، عربی زبان میں بھی کتنے نئے لفظ آ گئے ہوں گے، کتنی اور چیزیں، اس میں تو وسعت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ قرآن کی لغات القرآن پھر کیوں چھاپی گئیں کتابیں؟ قرآن کی لغت کہاں کیا معنی ہے، اور لازمی بات ہے منقول متواتر نبی پاک سے اب تک جو چلا آ رہا ہے وہی لیا جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے، اس کے بعد پھر حدیث شریف ہے، تو ہم اس سے علم ہی نہیں ہے، ترجمہ کیسے صحیح کریں گے؟ یہاں مراد کون ہے، مخاطب کون ہے؟ تو یہ ضروری علوم آتے ہوں تو دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے گا سمجھانے کے لیے، عوام کو نہیں معلوم۔ عربی لوگ بھی جو ہیں آج بھی عرب ہیں، ان کے ہاں بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھ پاتے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، بھلے عربی میں ہی سمجھائیں لیکن سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ ہر شخص نہیں سمجھتا۔ تو یہ کہنا کہ جی ترجمہ اور تفسیر دوسری زبان میں نہ کی جائے، یہ تو درست نہیں ہے، مگر ترجمہ اور تفسیر کے لیے جو ضروری باتیں ہیں، شرائط ہیں، احتیاط ہیں، وہ لازمی ہیں۔ اس کے بغیر کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے اور دیگر دیکھتے ہوئے ہمیں تفاسیر میں ایسے جملے ملتے ہیں، ہم ان پہ بحران ہو جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ صحیح یعنی اس کو سمجھے، صحیح ترجمہ کرے، صحیح تفسیر کرے۔ تو جو کہہ رہا ہے اردو کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ بات کون سی زبان میں کر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عربی میں کر رہا ہے وہ یا اردو میں کر رہا ہے؟ اردو میں۔ تو وہ خود کیا بیان کر رہا ہے؟ تو لوگ جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں نا جی ہم قومی زبان ہماری اردو ہے، اس کو اہمیت، اور یہ بات وہ انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس طرح کسی شاعر کے لیے کہتے ہو کہ فلاں شخص کو پڑھو، غالب کا کلام سمجھنا ہے، فلاں شخص کو پڑھو تو تمہیں غالب کا شعر سمجھ آئے گا، اس نے صحیح سمجھایا ہے کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، وہ بتائے گا کیا مطلب ہے۔ جب تک وہاں سے نہیں سیکھو تو ایک شاعر کے کلام کے لیے اتنی شرطیں لگا رہے ہو اور اللہ کے کلام کے لیے بے لگام ہونا چاہتے ہیں، وہاں بھی شرطیں ہیں، اور بہت احتیاط کی ضرورت۔ اور جو من فسر القرآن برأیہ، جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے، کہاں ٹھکانہ بناتا ہے اپنا، کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ تو اور پھر بخاری شریف میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند صحابی ہیں حضرت عبداللہ کا بیان موجود ہے کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو بتوں کافروں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ آیت اتری ہے بت کے بارے میں، کافر مشرک کے بارے میں، لگاتے ہیں اس کو مسلمانوں پر۔ تو وہ عربی اس وقت تھی یا اردو تھی اس وقت؟ عربی بالکل۔ تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے سمجھدار آدمی کے لیے؟ تو زبان، قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو رہا ہے، دنیا میں ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہے، تو ترجمہ صحیح ہوا ہے، مفہوم صحیح ہے۔ یہ میرے بالکل ہے کہ عربی ہے اصل متن اس کا، کیونکہ آپ کو انجیل، تورات جو ہے یا زبور جو ہے وہ اپنے اوریجنل میں، آپ کو اوریجنل زبان میں نہیں ہے، سریانی یا عبرانی زبان میں نہیں ہے، اس کے آگے جو ہے ترجمے۔ اب بائبل جو ہے جس کو انجیل کہتے ہیں آپ، اب وہ کتنی ساری اناجیل اربع اور دوسری، برناباس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ بہت سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انگلش والے تو وہ پڑھ رہے ہیں انجیل انگریزی میں، چائنیز والے کون سی زبان میں پڑھیں گے؟ چائنیز میں۔ جرمن والے جرمن میں، اسی طرح دوسرے، تو وہ اصل متن تو ہے نہیں، وہ اصل متن تو ہے نہیں، ورژن ہے نا دوسری زبان میں۔ لیکن قرآن کریم کو بیان کرتے ہوئے شرط ہے قرآن اپنی اصل زبان میں موجود ہے اور رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مگر ترجمہ کرنے والے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود بدلتے نہیں،
قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ لفظ تو نہیں بدلیں گے. آپ کے ہاں پچھلی ایک گورنمنٹ میں ایک صاحب تھے جو ڈکٹیٹر تھے، پاکستان پہ مسلط ہو گئے تھے. انہوں نے سلیبس سے جہاد کی آیتیں نکلوا دی تھیں، تو کیا ان کے نکالنے سے وہ آیتیں ختم ہو جائیں گی؟ قرآن تو دنیا میں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. تو ضروری ہے کہ ترجمہ صحیح ہو، مفہوم صحیح ہو، اپنا نہ ہو، اپنی رائے نہ ہو. تو اردو میں ترجمہ کرنا یا بیان کرنا غلط نہیں. اور وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی تو اردو میں ہی کہہ رہے ہیں یہ بات. تو کس بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ عربی آنی چاہیے، اور صحیح عربی، اور صرف عربی آنا قرآن کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ حضرت علی فرما رہے 21 علوم جانتا ہو تو کرے. تو وہ عربی میں ہی کہہ رہے تھے نا. تو وہ علوم آتے ہوں گے تو وہ عربیوں کے لیے کہہ رہے تھے. اس وقت عربی تھے، اس وقت اردو بولنے والے نہیں تھے. تو اس بات کو ذرا وہ سمجھے. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے، علماء کے نام پر بنام علماء، یعنی علماء کے نام پر بہت سے کام ہو رہے ہیں. جو علماء نہیں ہیں ان کو علماء بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. وہ جو چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو یا تو پلانٹ کیا گیا ہے، یا یعنی ان کو زبردستی لایا گیا ہے، اور سوشل میڈیا نے تو آگ لگا دی ہے، جو غلط باتیں لوگوں کو، اور چونکہ معلومات نہیں ہے لوگوں کو، لوگ ان کے کہنے میں آ رہے ہیں. تو یا 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا تھا؟ کوئی آج اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تراویح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. 1400 سال میں امت کیا خالی تھی؟ ان کے پاس ذہن نہیں تھا؟ تجھے ہی سمجھ آیا؟ تو یہ متجددین نئے نئے لوگ آ کر نا لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو بچپن میں عقیدے نہیں سکھائے جاتے. بڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، جہاں سے سن لیا اس سے متاثر ہو گئے. تو بچپن میں صحیح عقیدے ماں باپ کو سکھانے چاہیے. اور قرآن کریم کو سمجھنا، جب تک سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے؟ اب جس کو عربی نہیں آتی ہے وہ عمل کیسے کرے گا؟ جب تک سمجھے گا نہیں. تو اس کو سمجھائیں گے تو اس کی زبان میں سمجھائیں گے نا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح ترجمہ ہو، صحیح اس کا مفہوم بیان ہو، تفسیر ہو، وہ کسی زبان میں ہو لیکن صحیح ہو، ذمہ داری کے ساتھ ہو. ہر شخص قرآن کا ترجمہ کرنے لگ جائے، ہر شخص تفسیر کرنے لگ جائے تو پھر یہی حال ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، سمینہ راوڈا صاحبہ، اکرام شریف صاحب، ظہیر عباس صاحب، شاہد سرور صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، ارمان اشرفی صاحب، فردوس انجم صاحبہ، ہدایت رسول صاحب، جنید اکبر غوری صاحب، عائشہ نور صاحبہ، راؤ عبداللہ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، محمد احمد علی صاحب، محمد حمید الدین صاحب، حنا حیدر صاحبہ، حماد صاحب، وقار محمود صاحب، نجیب صاحب، سلمان صاحب، وقاص خان صاحب، عبد الکریم صاحب، سمینہ راوڈا صاحبہ، حافظ ریحان صاحب، علی صاحب، مقصود صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، احتشام صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، صوفیہ قاسم صاحبہ، سید ساحل حسن صاحب، مظہر خان صاحب، یاور صاحب، شازیہ علی صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، غلام یاسین صاحب، زہیب علی صاحب، وقاص بخاری صاحب، محمد عدنان صاحب، عزیر عالم خان صاحب، محمد عارف صاحب، عبد الرحیم داؤد صاحب، طاہا صدیقی صاحب، اور محمد خاقان حیدر صاحب. اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، ایک بار پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ 9 اور 10 فروری کو 2023 میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول،
خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کا 40واں سالانہ عرس منایا جائے گا انشاءاللہ ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ۔ کراچی میں مرکزی اجتماع ہوتا ہے، لیکن ماہ رجب کے تیسرے جمعۃ المبارک کو دنیا بھر کی سنی مساجد میں، خاص طور پر اردو بولنے سننے والے لوگ اور پاکستان سے وابستہ انڈیا سے جو تمام، وہ عالمی یوم خطیب اعظم مناتے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، کچھ لوگ ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ آپ سب کو یاد دلا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ کلام پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے ہمیں بھجوائیں، یا اپنے اپنے مقام پر مساجد، مدارس، اداروں میں اور گھروں میں ضرور اہتمام کیجیے گا۔ 10 فروری جمعہ کے دن ایصال ثواب کے لیے اشتہارات شائع ہو چکے ہیں۔ ہر سال عرس کے موقع پر مجلہ شائع ہوتا ہے، وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈاک کے ذریعے، میل کے ذریعے بھیج دیا جاتا تھا، اب آسانی نہیں ہے تو PDF بھیجا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں لوگوں کو بذریعہ ڈاک بھی ہم بھیجتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں ضرور تیاری کیجیے گا اور اہتمام کیجیے گا۔ اس ہفتے کے دوران جتنے لوگ اہل ایمان انتقال کر گئے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ جن کی شادیاں ہوئیں، جن کے بچے ہوئے، اللہ ان سب کے لیے مبارک فرمائے۔ دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بار پھر پاکستان میں اہل سنت و جماعت سے گزارش، اہل سنت کی تقسیم در تقسیم بہت ہی گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر بڑے ادب سے علماء اور مشائخ اہل سنت سے التجا کرتا ہوں، خدا را للہ، اللہ کے لیے اپنی انا کو قربان کیجئے اور یہ جو تنازعات ہیں ان کا حل نکالیے اور امت کو تقسیم سے بچائیے، کیونکہ بہت ہی لوگ جری اور دلیر ہو گئے ہیں طرح طرح کی باتیں کرنے پر۔ ایسے جملے، ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، بہت تکلیف دہ ہیں۔ خدا را ان مسائل کو حل کیجئے۔ پوری امت متفق تھی، پتہ نہیں یہ باتیں کیوں چھیڑ دی گئیں اور اب جھگڑے ہو گئے، نفرتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں۔ میری کوئی اس سلسلے میں خدمت ہو سکتی ہے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ میں نے بہت کوششیں کی ہیں اور کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے بتائے کیا تجویز ہو سکتی ہے، آپ بھی اپنے طور پر کوشش کیجئے۔ اور اگر میری آواز علماء مشائخ سن رہے ہیں تو ان سے کہوں گا کہ مل بیٹھیے اور جو بھی ہے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیے، بلکہ جن بڑوں کا نام لے کر عزت حاصل کر رہے ہیں ان بڑوں کی عزت کے لیے ہی حل نکالیں، تنازعات کا حل نکالیں، علمی اور صحیح حل جو ہے وہ پیش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ پاکستان کے حکمرانوں سے عرض کروں گا، مہنگائی کا احساس شاید آپ کو نہ ہو، کیونکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر کتنے گھر چولہے نہیں جل رہے، گیس بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، کتنی غذا آپ کے ہاں کنٹینر پڑے ضائع ہو رہے ہیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، بجلی کے بل کتنے ہو گئے ہیں، کیا کیا مشکلات ہیں۔ کوئی لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے تو خدمت کر کے کریں، افسر شاہی نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ میں پھر یہی کہوں گا، یہ کرسی آنی جانی ہے، بد دعائیں نہ لیجئے، اپنے لیے وبال جمع نہ کیجئے، ہو سکے تو لوگوں کو خوشحال کیجئے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی
اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔